بھائی بہت زیادہ وبال جان ہے، اتنی زیادہ وبال جان ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اپنے آپ کو امیر شمار کرواتے رہیں، لیکن یہ حرام دولت ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارے حج سب کو انہیں دلوا دے گی جن لوگوں کا ہم نے مال مارا ہے۔ یہ بھی میں ایک حدیث کے تھرو بول رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، آپ ادھر نہ دیکھیں، میری گفتگو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ پیغمبر اسلام صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، تدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لا ولا متاع، غریب وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آج ہم بھی اسی کو غریب مانتے ہیں، جس کے پاس اچھا مکان نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اسی کو ہم غریب مانتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، میری امت کا غریب وہ ہے جو کل میدان محشر میں اس حال میں آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، ویاتی قد شتم ھذا، اور اس حال میں آئے گا کہ ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا نحق خون بہایا ہو، کسی کا نحق مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جب دنیا اس نے اس طریقے پہ گزاری ہوگی کہ کھیتوں کی میڑیں کاٹ کاٹ کر کے اپنی زمین بڑھا لی ہوگی، لوگوں کا روپیہ پیسہ مار مار کر کے اپنا محل کھڑا کر دیا ہوگا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو امیر شمار کرا رہا ہوگا، میدان محشر میں اس حال میں آئے گا، نمازیں بھی خوب پڑھی ہیں، ویاتی قد شتم ویاتی، میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس حال میں آئے گا دنیا میں کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا، کسی کا مال مار لیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کی یہ تمام نیکیاں چھین کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے ستایا ہے۔ اب سنیے، میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے جس کو اس نے ستایا ہوگا، ثم تُرِیہا فی النار، آخر کار اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، میری امت کا غریب یہی ہے جس کے پاس میدان محشر میں کچھ باقی نہ رہے۔ میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جس کے پاس میدان محشر میں کچھ باقی نہ رہے۔ اب ہم خوب سوچ لیں کہ اگر ہم نے دنیا میں نمازیں تو خوب پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، لیکن کسی کا دل دکھا دیا تو یہ تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی کو مت ستائیے۔ ہمیں یہ سوچئے، ہمارے مذہب اسلام میں آپ مسجد میں نہیں جا سکتے لہسن اور پیاز کھا کر کے، اس لیے کہ منہ سے بدبو آئے گی، اور جب منہ سے بدبو آئے گی تو پڑوس میں کھڑے ہوئے انسان کو تکلیف ہوگی۔ جو مذہب اسلام اتنی سی تکلیف کو برداشت نہ کرے تو وہ اتنی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا مال مار کے کھا جائیں، اپنی زمین میں میڑ کاٹ کاٹ کر کے، راستہ کاٹ کاٹ کر کے اپنی زمینیں زیادہ کر لیں، کسی غریب کے لاکھ دو لاکھ مار کر کے بیٹھ جائیں، کسی غریب کو ستائیں، کسی کمزور کو دیکھیں تو اسے ماریں۔ ہمارا مذہب اسلام ان چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان چیزوں کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں مل سکتی۔ جو مذہب اسلام اتنی سی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اپنی بدبو سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے منہ کی بدبو سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ، تو وہ مذہب اسلام ہاتھ کی تکلیف کو کیسے ہمارے لیے برداشت کر سکتا ہے، زبان کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، کسی کے مال کو مار کر کے اس کے دل دکھانے کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ بس اتنا سن لو، ہم جو آج مذہب اسلام کا دامن چھوڑ کر کے مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، اسے چھوڑنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کا دامن کیسے ملے گا؟ سنیے، آپ ہر اس چیز کو مان لیجئے جس کو شریعت نے بتایا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے، والدین کے حقوق ادا کیجئے، بیویوں کے حقوق ادا کیجئے، بچوں کو دین اسلام سکھائیے، اپنے امام کی قدر کیجئے، علماء دین کا وقار اور عزت سمجھیے، علماء دین سے محبت کیجئے۔ مذہب اسلام نے جو چیزیں ضروری کی ہیں
نماز کی پابندی کیجئے. روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھیے. اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالیے. اللہ نے وسعت دی ہے تو خانہ کعبہ کا حج کر کے آئیے. اگر تم تمام چیزوں پر عمل کرو گے تو صحیح معنی میں مسلمان کہلاؤ گے. اپنے درمیان محبتیں پیدا کرو گے تو صحیح معنی میں مسلمان کہلاؤ گے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو گے تو صحیح معنی میں مسلمان کہلاؤ گے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. 3 مرتبہ قسم یاد کر کے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس کی دی ہوئی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی دی ہوئی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اب مجھے بتائیے تو صحیح, اپنے گھر کے آگے بہت لمبا چبوترا بنا لیا, پیریاں بنا لی, جو آپ سے آگے اس گلی میں پڑوسی رہتا تھا اس کو راستے میں گزرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, آپ کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کے 70 کچھ درجے ہیں, انہی درجوں میں سے ایک درجہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. حضرات میں آخر میں صرف اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب اسلام کو سمجھیے اور اپنے دین پر کما حقہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ نے صحیح معنی میں عمل کیا تو پھر ہمیں عروج ملے گا, وقار ملے گا, وہی وقار جو ہمارا پہلا تھا. یعنی کیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہماری شان یہ تھی ہم جہاں چاہتے تھے وہاں اذانیں دے دیا کرتے تھے, جہاں چاہتے تھے مذہب اسلام کا پرچم بلند کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ کب تھا؟ جب ہم نے اپنی جان سے زیادہ ہمیں اپنے دین سے محبت تھی, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرنے والے تھے. لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا جب باتیں خرافات کی ہوتی ہیں تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, اور جب بات دین کی آتی ہے تو ہم سے زیادہ ضعیف و کمزور کوئی نہیں رہتا. انسان سے کہہ دیا جائے چلو جلسہ ہو رہا ہے دین کی باتیں سیکھ کر کے آئیں گے تو بولے آج تو مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. لیکن اسی بستی کے اندر, اسی محلے کے اندر اگر کوئی اور پروگرام سجایا جا رہا ہو تو ہم سب سے آگے سر فہرست کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے عزیز, میں آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, جہاں ضروری ہے اپنے بچوں کو ادب سکھانا, جہاں ضروری ہے اپنے بچوں کو دین سکھانا, وہیں ضروری یہ بھی ہے کہ اس قوم کے نوجوان آگے بڑھ کر کے آئیں اور دین کی باغ ڈور یہ نوجوان سنبھالیں. بزرگوں سے آپ مشورہ لیجئے, ان کی رائے لیجئے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کام کیجئے. لیکن کام آپ کو کرنا ہوگا, آگے آپ کو بڑھنا ہوگا. نوجوان جب بزرگوں سے مشورہ لے کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر مذہب اسلام پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا. میرے عزیز, بس ہم یہ چاہتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ہر گھر میں مذہب اسلام ہونا چاہیے. بس آپ اتنے پکے سچے مسلمان بن جائیے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے نظر آئے. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب آپ مذہب اسلام کی باغ ڈور کو خود سنبھالیں گے, نوجوان لوگ آگے بڑھیں گے, مذہب اسلام کو جلسوں سے, علماء کرام کی محفلوں سے سیکھ کر کے آگے بڑھیں گے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, مسجد کے امام سے سیکھیں گے, اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے, اپنے گھروں میں دین کی پابندیاں کروائیں گے. تم اس لیے کہ تم ذمہ دار ہو, اپنی ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں گے, اپنی عورتوں کو بے پردہ جانے سے روکیں گے. امام حسین کے نام پر محفلیں سجائی جائیں گی اور اس کے بعد ایک میلہ سجایا جائے گا اور ان میں ہمارے گھر کی خواتین حضرات جائیں گی. ان چیزوں سے ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو روکنا ہوگا, اس لیے کہ ذمہ داری ہماری ہے. مسجد کا امام تمہارے گھر کی عورتوں کو روکنے کے لیے نہیں آئے گا, تمہارے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے, تمہیں روکنا ہوگا. ان خواتین حضرات کو بے پردہ جانے سے, میلوں میں, بازاروں میں بے پردہ عورتوں کو جانے سے, عورتوں کے مجمع قائم کرنے سے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر پیغمبر اسلام آج کی
عورتوں کے حالات دیکھ لیتے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں عورتیں تھی بڑی متقیہ تھی، آج کی عورتوں کے حالات دیکھ لیتے۔ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں کہہ رہی ہیں، دور عمر فاروق اعظم میں کہہ رہی ہیں، اگر ان عورتوں کے حالات دیکھ لیتے تو ان کو مسجد سے آنے کے لیے روک دیتے۔ فقہائے کرام نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے آج کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اس لیے کہ یہ مسجد میں آئیں گی تو کوئی نہ کوئی وبال کھڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی بری بات پائی جائے گی۔ میرے عزیز میں کہنا یہ چاہتا ہوں، تمہارے گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہیں اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، تمہیں اپنی عورتوں کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ان کے حقوق یہ ہیں، انہیں اسلام سکھائیے، مذہب اسلام سکھائیے، انہیں بے پردہ ہونے سے روکیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ پیش آئیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خیارکم خیارکم للنساء خلقا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اپنی بیویوں کو تمیز کے ساتھ بولیے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ لوگ زمانے والے کچھ بھی کہیں کہ تو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں تو اپنی بیوی کو آپ یا تم کہہ کر کے بولتا ہے، آپ بغیر پرواہ کیے ہوئے اپنی بیویوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ بولیے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام اسلام کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد۔ حضرت تشریف لا چکے، اب آپ کو حضرت کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے گھروں میں آپ اسلام کی تعلیم اپنے گھر والوں کو دیجئے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ ہم اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کو مذہب اسلام کی تعلیم دیں، انہیں دین سکھائیں، اس لیے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان نگہبان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی بیوی کو تمیز سے بولیے، اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے خیارکم خیارکم للنساء خلقا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے۔ میرے عزیز، تو آپ مذہب اسلام کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تعلیم اپنے گھر میں کریں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، مذہب اسلام کی تعلیم دیں، اپنی بیویوں کو بے پردہ ہونے سے بچائیں، اپنی بہن بیٹیوں کی ذمہ داری کو نبھائیں، ان کے اوپر پابندیاں آپ وہ والی عائد کر دیجئے جو مذہب اسلام نے ضروری قرار دی ہیں، ورنہ آج کا دور یہ ہے، ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور جتنے لوگ رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں آج کی تاریخ میں مرتد ہو چکی ہیں، لیکن اس کو ہمیں کیسے روکنا پڑے گا کہ اپنی اپنی بہن اور اپنی اپنی بیٹی کی ذمہ داری ہمیں خود نبھانی ہوگی۔ مسجد کا امام آ کر کے نہیں بتائے گا کہ آپ کی بیٹی غلط کام کر رہی ہے، آپ کو خود دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ گھر میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ کو تمیز نہیں تو کس کو تمیز ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے اور اپنے گھر والوں کو مذہب اسلام سکھائیے، اگر ایسا ہو گیا تو مذہب اسلام پھر پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ دن دور نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بالکل سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حدیثیں سب سچی اور ثابت ہیں جن کا وقوع ہو جائے گا صحیح معنی میں۔ پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو جو بھی اغلاط واقع ہو گئے اللہ ان سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔